السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں وطر نماز کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ وطر کی نماز میں کون سی دعا پڑھے، اسی طرح وطر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، نماز وطر کا مکمل طریقہ اور چند ایک ضروری مسائل آج میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھیے کہ وطر کی نماز یہ واجب ہے۔ اگر آپ کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو آپ 4 رکعت فرض قضا کے ساتھ 3 رکعت وطر بھی قضا پڑھیں گی۔ یعنی اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وطر یہ آپ پڑھیں گی، آپ کے اوپر ان کی قضا لازم ہے۔ یعنی فرض اور واجب کی قضا لازم ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں۔ نماز وطر کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نیت کریں گے، اور نیت اصل جو ہے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل سے نیت کرنا یہ شرط ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتی ہیں کہ میں نے نیت کی 3 رکعت وطر واجب کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گی، اور تکبیر تحریمہ میں عورتیں ہاتھ کانوں تک بلند نہیں کریں گی، بلکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کندھوں کے برابر ہاتھ بلند کریں، یعنی کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گی عورتیں۔ اور اس میں بھی بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ جو انہوں نے دوپٹہ یا جو چادر اوڑھ رکھی ہوتی ہے اس سے باہر ہاتھ نکال کر کندھوں تک لے جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ درست طریقہ یہ ہے کہ جو دوپٹہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے اسی کے اندر ہی آپ کندھوں تک ہاتھ بلند کریں۔ اس کے بعد پھر پہلے بایاں ہاتھ سینے پر اور اس کے اوپر پھر دایاں ہاتھ سینے پر رکھ لیں، اس طریقے سے۔ اور سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ نماز شروع کریں تو ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ بالکل نہیں، ثنا پڑھیں گے سب سے پہلے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں گے تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، مکمل ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے ساتھ، جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ سورت آپ تلاوت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گی، رکوع کی تسبیح پڑھ لی، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے 2 سجدے کر لیے۔ یہ ہم نے 1 رکعت پڑھ لی، وطر نماز کی 1 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجود، پھر قاعدہ اولیٰ بیٹھیں گے، التحیات یعنی تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر بغیر درود پاک پڑھے، یعنی تشہد جیسے مکمل کی ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، درود پاک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانی ہے؟ بالکل ملائیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی ہم نے، اس کے بعد پھر تکبیر قنوت کہیں گے، یعنی تکبیر قنوت، تکبیر کہنے کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے۔ عورتیں جو ہیں وہ کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گی اور تکبیر قنوت کہہ کر یعنی اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گی۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کیا دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے؟ بالکل نہیں، ڈائریکٹ دعائے قنوت پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، تکبیر قنوت کے بعد ڈائریکٹ دعا شروع کریں گے۔ اگر کسی اسلامی بہن کو یا کسی اسلامی بھائی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو پہلی فرصت میں دعائے قنوت یاد کریں، اس کا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن جب تک آپ کو یاد نہیں ہو رہی تو اس وقت تک آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر اس دعا کو بھی آپ یاد نہیں کر سکتے تو اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں،
اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی، پھر دونوں سجدے کیے، پھر قعدہ اخیر بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز وتر کا صحیح طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہاں پر میں اور بھی عرض کرتا چلوں، اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو کر لے گا آخر میں، یعنی آخری قعدہ بیٹھے، التحیات تشہد پڑھی، اس کے بعد پھر دائیں جانب سلام کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے 2 سجدے کیے، پھر اٹھ کر بیٹھے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، تو یہ سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھولے سے اس طرح ہو جائے، اگر کسی نے جان بوجھ کر دعا نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، تو پھر اس کی نماز وتر نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ وتر نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک جو ہے وتر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ آپ نے اگر وتر نہیں پڑھے تو طلوع فجر سے پہلے آپ نماز وتر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ فرض اور سنت پڑھ لیں عشاء کے، اور پھر جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں پہلے تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر نماز وتر پڑھ لیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر اس طریقے سے تہجد کے بعد جو ہے آپ وتر نماز ادا کریں۔ تو یہ نماز وتر کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری بہنوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سامعین، آپ نے ویڈیو کو سماعت کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین احکامات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔